آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے الہیاتی اور تاریخی تصور پر بات کرنے والے ہیں، یعنی سراج منیر کا تصور، ایک روشن چراغ۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ مختلف قدیم صحیفوں میں اس کا ذکر حیران کن انداز میں ملتا ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک تنہا روشنی نے پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہمارا آج کا یہ جائزہ ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ایک قدیم دعا کا ذکر ہوگا، پھر ان 5 روحانی فضائل پر بات ہوگی، اس کے بعد چراغ کے اس خاص استعارے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ قدیم صحیفوں میں کیا پیشین گوئیاں تھیں، اور آخر میں اس پیغام پر چلنے والوں کی میراث پر نظر ڈالیں گے۔ تو پہلا حصہ ہے قدیم دعا کعبہ کے سائے میں۔ ہماری اس کہانی کا آغاز ایک بہت ہی عظیم الشان منظر سے ہوتا ہے۔ ذرا کعبہ کے سائے میں کھڑی 2 ہستیوں کا تصور کیا جائے، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل۔ چٹیل صحرا ہے، کعبہ کی تعمیر بس مکمل ہی ہوئی ہے اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ نصوص کے مطابق یہ صرف ایک عمارت کھڑی کرنے کا کام نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جس کا اثر صدیوں بعد تک محسوس کیا جانا تھا۔ سورۃ البقرہ کے مطابق انہوں نے صرف اپنی محنت کی قبولیت نہیں مانگی، بلکہ اپنی نسل کے لیے انہی میں سے ایک ایسے رسول کی التجا کی جو انہیں حکمت سکھائے اور ان کا باطنی تزکیہ کرے، یعنی ایک مکمل روحانی رہنمائی کی مانگ تھی۔ اور پھر اس قدیم دعا یعنی کعبہ پر حضرت ابراہیم کی التجا کے بعد صدیوں پر محیط نسلوں کا ایک لمبا انتظار شروع ہوتا ہے، اور آخرکار سورۃ الجمعہ کے مطابق ہمیں اس الہی وعدے کی تکمیل کا ذکر ملتا ہے جب ایک ان پڑھ رسول کی آمد ہوئی۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ صدیوں پہلے مانگی گئی اس دعا کا جواب ایک ایسے ماحول میں آیا جس نے دنیا کو کھلی گمراہی سے نکال کر پاکیزگی اور حکمت کی روشنی دی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، 5 روحانی فضائل اور نبوی مشن۔ سورۃ الاحزاب میں اس دعا کی تکمیل کرنے والی ہستی کی بہت ہی مخصوص صفات بتائی گئی ہیں۔ یہ کوئی عام سا پیغام پہنچانے کا کام نہیں تھا۔ نصوص کے مطابق یہ مشن 5 نمایاں روحانی فضائل پر کھڑا ہے۔ وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں جو بڑی شفقت سے خوشخبری سناتے ہیں، نذیر ہیں جو خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، اور بے مثال کردار کے ساتھ داعی ہیں۔ لیکن اس پوری فہرست میں جو چیز سب سے منفرد ہے وہ ہے ان کا لقب سراج منیر، یعنی ایک روشن چراغ، ایک ایسا نور جو اپنے ارد گرد کے بے شمار چراغوں کو روشن کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یہی ہمیں تیسرے حصے کی طرف لاتا ہے، چراغ کا استعارہ، سورج بمقابلہ چراغ۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست الہیاتی سوال پیدا ہوتا ہے، اس عظیم روحانی نور کو مغلوب کر دینے والے سورج کے بجائے ایک چراغ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ بہت ہی کمال کا استعارہ ہے۔ دیکھا جائے تو سورج کی روشنی بہت دور ہوتی ہے، مسلط ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ صرف دنیا کے ظاہر کو روشن کرتی ہے۔ لیکن چراغ کی روشنی بڑی نرم، مہربان اور ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس سے روشنی لے۔ یہ زبردستی مسلط نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کے باطن کو منور کرتی ہے، یعنی ایک ایسی رہنمائی جس کے قریب جایا جا سکے اور اپنے اندر کا چراغ روشن کیا جا سکے۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے قدیم صحیفوں میں پیشن گوئیوں اور مختلف الہامی کتابوں کے شواہد۔ اب اگر ہم دائرے کو ذرا وسیع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روشن چراغ صرف ایک وقت یا علاقے تک محدود نہیں تھا۔ ماخذ ہمیں حیرت انگیز طور پر بتاتے ہیں کہ تورات اور دیگر عبرانی نصوص میں اس کی بالکل واضح پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر تورات کی اس روایت پر اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک ایسی ہستی کا خاکہ ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ انہیں المتوکل یعنی مکمل بھروسہ کرنے والا کہا گیا۔ یہ صفات طاقت کے اس روایتی تصور کو بالکل الٹ دیتی ہیں جہاں طاقت کا مطلب محض غصہ یا انتقام سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ نرم مزاجی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ تورات کی پیشن گوئی بتاتی ہے کہ اسی سچائی اور کلمات کے ذریعے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور مہر لگے دل کھل جائیں گے۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے معاشرے کی روحانی نابینائی کو دور کرنا تھا اور بند دلوں کے تالے کھولنے تھے۔ اسی طرح صحیفہ یا سایہ میں بھی بالکل اسی نرمی کی عکاسی ملتی ہے۔ یہ استعارہ کتنا شاعرانہ ہے کہ اگر وہ کسی چراغ کے پاس سے گزرے تو اس کے سکون اور وقار کی وجہ سے چراغ کی لو تک نہ کانپے، اور سوکھے پتوں یا سرکنڈوں پر چلے تو قدموں کی آہٹ تک نہ ہو۔ یہ اس بے مثال اندرونی اور بیرونی طمانینت کی علامت ہے جو اس روحانی مشن کی اصل پہچان ہے۔ اور پھر یہ پیشین گوئی ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ سکینہ اس کا لباس، نیکی اس کا شعار، تقوی اس کا ضمیر، حکمت اس کا کلام، اور سچائی و وفاداری اس کی فطرت ہے۔
اسی متن میں ایک ایسے رہنما کی بشارت دی گئی جس کا نام احمد ہوگا، جس کا مقصد ہی بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنا، محتاجوں کو سہارا دینا اور نادانوں کو علم کی روشنی دینا تھا۔ آخر میں ہم اپنے 5ویں حصے پر آتے ہیں، پیروکاروں کی میراث اور ایک عالمی امت۔ اس سارے سفر کے بعد ہم اس روشن چراغ کے حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں، ایک ایسا وسیع معاشرہ جسے امت کہا گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ روشنی کی ایک کرن نے کیسے ایک پوری تہذیب کو جنم دیا۔ ان صحیفوں کے مطابق اس پیغام کے وارث نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، عبادت گاہوں کو آباد کریں گے، اور سب سے کمال بات یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی مقدس کتاب کو صرف کاغذوں پر نہیں بلکہ اپنے سینوں اور دلوں میں محفوظ رکھیں گے۔ مؤخذ میں اس برادری کی تصویر کشی کے لیے ایک انتہائی زبردست تضاد استعمال کیا گیا ہے۔ وہ رات کو راہب اور دن کو شیر ہوں گے۔ یہ جملہ اپنی ذات میں کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں مکمل روحانی یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ عبادت، اور پھر دن کے اجالے میں شیروں کی طرح بہادر اور پرعزم۔ یہ کردار کی وہ جامعیت ہے جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال بمشکل ہی ملتی ہے۔ تو یہ سب ہمیں ایک بڑے اور گہرے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے، ایک تنہا چراغ روشن کیسے ایک پوری تہذیب کو نسل در نسل منور کرتا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت استعارہ ذہن میں کئی خیالات چھوڑ جاتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ روشنی کا ایک نقطہ صدیوں پر محیط ایک ایسی میراث میں کیسے بدل جاتا ہے جو آج بھی کروڑوں دلوں میں دھڑک رہی ہے۔ یقیناً یہ تاریخی حقائق انسان کو ایک گہرے تفکر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔